بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بے زبان جانور انسانوں کے سب سے اچھے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن جب ان کی وجہ سے گھر میں مسائل بن جائیں تو تب انسان ان کو محض گھر سے نکالنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچتا۔ ایسا ہی کچھ اس بچے کی ماں کے ساتھ بھی ہوا، جس نے ایک خفیہ کیمرہ لگایا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آخر مسئلہ ہے کیا، اور جب اسے اصل وجہ پتہ چلی تو اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، اس کہانی کی ابتدا امریکی ریاست کیرولینا کے شہر چارلسٹن سے ہوتی ہے۔ کتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات بعض انسانوں کے ساتھ بڑا ہی عجیب برتاؤ کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات تو انہیں وہ مخلوق دکھتی ہے جو کہ انسان کبھی نہیں دیکھ پاتا۔ اس خاص کتے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا، اور اس کو جن لوگوں نے رکھا تھا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کتے کے ساتھ مسئلہ ہے کیا۔ ناظرین، ہوپ جارڈن اور بنجامن جارڈن نامی یہ شادی شدہ جوڑا دن سارا نوکری کرتا، اور یہ لوگ شام کو گھر لوٹتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے لیے اپنے ساتھ ماں کے بچے پر دھیان دینا انتہائی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ دن سارا اپنے بچے کے لیے اچھے مستقبل کے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے محنت کرتے رہتے، لیکن انہیں اس خوفناک واقعے کا ابھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا جو کہ ان کے گھر میں خاموشی سے جاری تھا۔ ان نے اپنی نوکریوں کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کے لیے وقت نکالنے کی بہت کوششیں کی، لیکن آخرکار مجبوراً ان کو اپنے بچے کے لیے ایک آیا رکھنے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ ان نے مختلف لڑکیوں کو تلاش کیا، اور آخرکار ایک لڑکی کی CV ان کو پسند آئی، اور جب اس لڑکی کا ان لوگوں نے انٹرویو کیا تو اس لڑکی نے انہیں بتایا کہ اس کے پاس بچوں کو پالنے کا نہ صرف وسیع تجربہ، بلکہ ان بچوں کو پالنے کے لیے ضروری برداشت اور تحمل بھی اس میں کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے حفظ ما تقدم اس لڑکی کی اپنے طور پر چھان بین کی، لیکن انہیں کچھ بھی غلط نہ ملا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اس لڑکی کو اپنے بچے کے لیے آیا کے طور پر رکھ لیا۔ ان لوگوں نے جب اس آیا کو نوکری پر رکھا تب وہ اس بات کو نوٹ نہیں کر سکے کہ ان کا پالتو کتا اس لڑکی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے۔ ان کا یہ پالتو کتا اگرچہ غصے سے بھری پٹ بل نسل سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ مخصوص کتا ایسا ہرگز غصے والا تھا نہیں۔ کسی انسان پر حملہ کرنا تو درکنار، اس نے کبھی کسی اجنبی شخص کی طرف بھی بھونکنے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے کبھی اس کے مالکان نے اس کو باندھا بھی نہیں تھا۔ اس سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ یہ کتا ان کے بیٹے کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا تھا، اور تمام انسانوں کے ساتھ وہ اس قدر اچھا تھا کہ کبھی ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کتا کسی مشکل وقت میں ان کے بچے کی حفاظت بھی کر پائے گا۔ ایک رات جب یہ دونوں گھر واپس لوٹے تو بنجامن کو اس لڑکے کی آیا الیکسس نے کہا کہ اگر آپ نے اس کتے کا کچھ نہ کیا تو میں کل سے نوکری پر نہیں آؤں گی۔ وہ کہتی تھی کہ جیسے ہی آپ لوگ جاتے ہیں یہ کتا میری طرف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور مجھے اس قدر ڈر لگتا ہے کہ میں اپنا کام صحیح کر کے مکمل نہیں کر پاتی۔ حتیٰ کہ اس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ کتا کسی بھی وقت آپ کے بچے کو بھی مار سکتا ہے۔ ان کو ایک طرف تو یہ کتا نظر آ رہا تھا جس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ غصہ نہیں کیا تھا، اور دوسری طرف اس آیا کی باتیں موجود تھیں، اور یہ دونوں واقعات ایک دوسرے کے مکمل الٹ تھے۔ بنجامن نے اس آیا کو کہا کہ میں تم سے معذرت کرتا ہوں کہ میرے کتے نے تم پر حملہ کیا، لیکن میں نے آج تک اس کو کسی بھی اجنبی کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ بنجامن کو دل ہی دل میں شک سا ہو رہا تھا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اس کا کتا ایسا کبھی نہیں کر سکتا، اور اب تو روزانہ بنجامن اور اس کے بیٹے کی آیا کے درمیان اچھی خاصی تکرار ہوتی رہتی، اور وہ بس یہی کہتی رہتی کہ یہ کتا روزانہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اس وجہ سے بنجامن کو سمجھ آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ کہہ رہی ہو، اور اصل مسئلہ اس کتے کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا جن نے اس نسل کے باقی کتے رکھے ہوئے تھے، لیکن ادھر سے بھی کوئی خاص بات نکل کر سامنے نہ آ سکی۔ کئی مہینے گزر گئے اور اب یہ سارے حالات ہاتھ سے نکلے جا رہے تھے۔ اس لڑکی کے باپ اور اس کے درمیان آئے روز اس کتے کی وجہ سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا، لیکن بنجامن اس کو بڑی ہی مشکل سے سمجھا بجھا کر اگلے دن کام پر آنے پر راضی کر لیتا، لیکن اب حالات ہاتھ سے نکلے جا رہے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، اور جلد ہی ان لوگوں کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جو کہ ان کے پاس موجود ایک آخری حربہ تھا۔ انہیں سوچا کہ اگر یہ کتا صرف اس آیا پر ہی غصہ کرتا ہے تو شاید اس آیا میں ہی کوئی مسئلہ ہے، اس کتے میں نہیں۔ لیکن وہ اتنے جلدی کوئی اور آیا اپنے بچے کے لیے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، اور انہیں الیکسس نامی یہ لڑکی بڑی ہی مشکل سے ملی تھی۔ انہیں سوچا کہ شاید یہ بے زبان ان کو اس آیا کے بارے میں کچھ ایسا بتانا چاہ رہا ہے جو کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے۔ ان لوگوں کو شک سا ہوا کہ یہ آیا شاید جھوٹ بولتی ہے،
لیکن انہیں ابھی شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات اس سے بھی کہیں زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ بنجامن کی بیوی ہوپ نے کہا کہ ہمیں صوفے کے نیچے ایک فون ریکارڈنگ آن کر کے چھپا دینا چاہیے تاکہ معاملات کی تہہ تک پہنچا جا سکے، لیکن دن کو کام کرتے ہوئے اس لڑکی کو یہ فون ضرور مل جانا تھا۔ اس وجہ سے بنجامن نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یوں ہم خود پھنس سکتے ہیں۔ بنجامن نے ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ ڈیوائس بنائی اور اگلی ہی صبح اس کی بیوی نے یہ ریکارڈنگ ڈیوائس اس کتے کی گردن کے گرد موجود پٹے کے اندر چھپا دی۔ اگلے دن ایک بار پھر یہ لوگ کام سے واپس لوٹے تو حسب معمول اس آیا نے ایک بار پھر سے اس کتے کی شکایت کی، لیکن اس کو ٹالنے کے بعد یہ دونوں فوراً سے سونے کا بہانہ کر کے اپنے بچے اور اس کتے سمیت اس بیڈ روم میں آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی ان دونوں نے اس کتے کے گلے سے اس ریکارڈنگ ڈیوائس کو کھولا اور اس میں موجود میموری کارڈ کو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ لگا کر اس ریکارڈنگ کو سننے لگے۔ جب ان لوگوں نے ریکارڈنگ سننی شروع کی تو ان کو خود بھی خوف آ گیا اور وہ دونوں بے یقینی کے سے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس ریکارڈنگ کی ابتدا ہی گالیوں سے ہوئی اور رفتہ رفتہ یہ گالیاں مزید سخت تر ہوتی چلی گئیں۔ ان دونوں کو اس آیا کی آواز سنائی دی جو کہ غصے سے اس کتے کو باہر دفع ہو جانے کا کہہ رہی تھی، اور ادھر اس کتے کے گھرانے اور بھونکنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کو ایک اور آواز بھی آئی جس نے ان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑا دی، اور یوں مزید ریکارڈنگ سننے سے پہلے بنجامن نے فون اٹھایا اور فوراً پولیس کو کال کر دی۔ آخر اس ریکارڈنگ میں ایسا کیا تھا کہ ان دونوں کو ریکارڈنگ پوری سننے سے بھی پہلے پولیس کو کال کرنی پڑی؟ مختصر الفاظ میں کہا جائے تو یہ آیا اس بچے کو بھی گالیاں دے رہی تھی، اور پولیس نے جب یہ ریکارڈنگ سنی تو ان نے اس خاندان کو سہارا تو دیا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہمیں شک ہے کہ محض اس ریکارڈنگ کا ثبوت کورٹ میں شاید کافی ثابت نہ ہو۔ اس کے بعد ان کو ریکارڈنگ کا ایک اور حصہ بھی ملا جسے سننے کے بعد ان لوگوں کو بس ایک بات کی خواہش محسوس ہوئی کہ کاش وقت پیچھے ہو جائے اور یہ لڑکی ایک بار پھر سے ان کے سامنے انہیں مل جائے تو یہ اس کا وہ حال کریں کہ یہ لڑکی نشان عبرت ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ آنسوؤں اور غصے کے ملے جلے جذبات سے لبریز اس باپ کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ جب بھی اس بچے کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر جاتے تھے اس کی آیا اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی تھی۔ ان دونوں نے اس عورت کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ اگرچہ ابھی بھی پولیس کو یہ ریکارڈنگ اس لڑکی کو خاطر خواہ سزا دلوانے کے لیے کافی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس بچے کے باپ یعنی بنجامن نے اس کیس کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور جب یہ لڑکی عدالت میں پیش ہوئی اور وکلاء کے سخت سوالات کا اس کو سامنا کرنا پڑا تو وہ فوراً سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے اقبال جرم کر لیا۔ الیکسس نے اپنے جرم کو تسلیم کرتے ہوئے ہر بات سچ سچ بتا دی، اور عدالت نے اس کو 1 سے 3 سال کی قید سناتے ہوئے ہمیشہ کے لیے کسی بھی بچے کی آیا بننے پر پابندی لگا دی۔ اس بچے کے باپ کو یہ خبر سن کر دل کو کچھ تسکین تو ہوئی، لیکن یہ بات اس کے لیے زیادہ سکون دینے والی تھی کہ اس کے اس کام کی وجہ سے اب کوئی اور بچہ اس ظالم عورت کے ظلم کا شکار نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ باپ آج بھی خود کو اس بات پر معاف نہیں کرتا کہ 5 ماہ تک اس کا بچہ محض ان کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے اس مشکل میں گرفتار رہا، لیکن اسے سکون ہے کہ اب اس کا بچہ اس ظالم عورت سے آزاد ہے، اور وہ اپنے کتے کا بے حد شکر گزار ہے کہ اس بے زبان نے اپنی بساط سے بڑھ کر اس بچے کو اس عورت سے بچانے اور ان کو اس عورت کی کارستانیوں سے آگاہ کرنے کے لیے کوششیں کی تھیں۔ بنجامن کہتا ہے کہ میں تو اس بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر ہمیں وقت رہتے اس بارے میں نہ پتہ چلتا تو یہ عورت ہمارے بچے کے ساتھ کیا کر ڈالتی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس عورت کا غصہ اس بچے کے لیے جسمانی تشدد میں بدل جاتا، ان لوگوں کو اس لڑکی کی اصلیت کا پتہ چل گیا۔